کبھی کبھی انسان کو آنکھیں بند کر کے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ہر وقت اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگ ہمارے اعتبار کو اس حد تک توڑ دیتے ہیں کہ ہم دوبارہ کسی پر یقین کرنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ آج کل کے تو اس خود غرض اور مطلبی دور میں تو کسی اجنبی یا غیر انسان پر بھروسہ کرنا بے حد خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، مگر بدقسمتی سے ہم سے یہی غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ ہم نے ایک ایسی عورت پر اعتماد کر لیا تھا جسے ہمارے محلے میں آئے ہوئے ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، اور یہی بھروسہ ہمارے لیے ایک ایسا موڑ بن گیا جس نے ہماری پوری زندگی کی سمت ہی بدل کر رکھ دی۔ میں کافی دنوں سے یہ محسوس کر رہی تھی کہ میری چھوٹی بہن مہوش اندر ہی اندر کسی انجانے سے خوف میں مبتلا ہو چکی ہے، کیونکہ اکثر راتوں کو سوتے میں ڈر جاتی، اچانک چیخیں مارنے لگتی جب میں ہڑبڑا کر جاگتی اور اس سے پوچھتی کہ مہوش کیا ہوا ہے، تو وہ ہمیشہ یہی جواب دیتی کہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے۔ پھر وہ دیر تک سہمی سہمی سی رہتی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی ویرانی ہوتی تھی، جیسے کوئی بات اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہو، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ بات صرف خوابوں تک محدود ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو وہ مجھ سے چھپانا چاہتی ہے۔ خاص طور پر جب بھی وہ آنٹی کے گھر سے واپس آتی تھی تو بہت پریشان، ڈری ڈری اور بیزار سی لگتی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت بھی پھیکی سی پڑ جاتی تھی، تاثرات بدلے ہوئے ہوتے تھے، کھانے پینے کی طرف سے جیسے اس کا دل ہی اچاٹ ہو چکا تھا۔ حالانکہ وہ بچپن سے ہی کھانے پینے کی بے حد شوقین تھی، دن میں کئی بار اس کا منہ کسی نہ کسی چیز سے بھرا ہوتا تھا، مگر اب تو کئی دنوں سے اس نے ڈھنگ سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا۔ نہ اماں سے کوئی بات کرتی تھی اور نہ ہی مجھ سے، بس خاموشی سے آتی اور سیدھی اپنے کمرے میں گھس جاتی، کبھی کبھار تو کمرے میں گھنٹوں بند رہتی۔ آج بھی وہ جب آنٹی کے گھر سے ہو کر واپس آئی تو ویسے ہی سہمی ہوئی تھی اور الجھی سی تھی۔ اس وقت اماں گھر پر موجود نہیں تھی، وہ اپنے کمرے میں گئی تو میں بھی فوراً اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ مہوش بستر پر منہ کے بال لیٹی ہوئی تھی اور اس کا سارا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ رو رہی ہو۔ میں آہستہ سے اس کے قریب بیٹھ گئی اور نرمی سے اسے پوچھا، مہوش میری بہن آخر بات کیا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں کئی دنوں سے تمہیں دیکھ رہی ہوں، تم بالکل بھی پہلے جیسی نہیں رہی، مجھے بتاؤ شاید میں تمہاری کسی پریشانی کا حل نکال سکوں۔ میرے پوچھنے پر مہوش نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور نم آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کچھ بھی نہیں ہے باجی، میں آپ کو پہلے بھی کئی بار یہی کہہ چکی ہوں۔ اس کی آواز میں جھجک اور بے یقینی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے فوراً کہا، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ آنسو کیوں؟ یہ لرزتا ہوا وجود کس بات کی گواہی دے رہا ہے؟ کیا آنٹی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ میرے یہ پوچھنے پر اس نے فوراً انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگی، آنٹی تو بہت اچھی ہیں باجی، وہ میرا بہت خیال رکھتی ہیں، وہ مجھ سے کیوں کچھ کہیں گی؟ اس کے انداز میں الجھن بھی تھی، گھبراہٹ بھی۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں اور سوال اٹھنے لگے۔ میں نے دوبارہ پوچھا، پھر بھی تم کیوں رو رہی ہو؟ آخر کون سی بات ہے جس نے تمہیں اندر سے اتنا توڑ دیا ہے؟ میری آواز میں اب جھنجھلاہٹ آنے لگی تھی، میں ضبط کھونے لگی تھی، جس پر وہ تھوڑا سا سنبھلی اور آہستگی سے بولی، باجی دراصل میرے پیپر بہت قریب ہیں اور میری تیاری بالکل بھی پوری نہیں ہے، اس لیے میں بہت پریشان ہوں، اگر میں فیل ہو گئی تو میرا کیا بنے گا؟ لیکن اس کی یہ بات سن کر میں اندر ہی اندر چونک گئی۔ مجھے اس کی بات پر قطعاً یقین نہیں آیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ مہوش ہمیشہ سے ایک ذہین، محنتی اور بلا صلاحیت لڑکی ہے۔ وہ FA کی طالبہ تھی اور ہر سال نمایاں نمبر حاصل کرتی تھی۔ اب مجھے پوری طرح یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے ضرور کوئی بات چھپا رہی ہے، اس لیے میں نے مزید اس پر دباؤ نہیں ڈالا اور خاموشی سے اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ ہم دو بہنیں تھیں، میری عمر اس وقت 22 سال تھی، جبکہ میری چھوٹی بہن مہوش کی عمر 18 برس تھی۔ اور اگر بات کی جائے خوبصورتی کی تو یہ بات ماننا پڑتی ہے کہ مہوش نہ صرف شکل و صورت کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ دلکش و پرکشش تھی، بلکہ اس کی رنگت بھی مجھ سے کہیں زیادہ صاف ستھری اور نکھری ہوئی تھی۔ اس کے لمبے سلیقے سے سنوارے ہوئے بال، سیاہ بال اس کے سراپے کو مزید خوبصورت بنا دیتے تھے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں کے گرد گھنی پلکیں اس کے حسن کو اور نمایاں کرتی تھیں، یہاں تک کہ جو کوئی بھی پہلی بار ہمیں دیکھتا وہ یہی کہتا تھا کہ ہم دونوں بہنیں ایک جیسی تو بالکل بھی نہیں لگتی، کیونکہ جہاں میری رنگت سانوری اور شکل و صورت عام سی تھی، وہیں مہوش واقعی میں قدرت کی خوبصورتی کا ایک حسین نمونہ تھی۔ ہمارے گھر کے ساتھ جو مکان تھا وہ کافی عرصے سے خالی پڑا تھا، درجنوں لوگ آئے، مکان دیکھا، پسند بھی کیا، مگر نہ جانے کیوں کسی نے اسے کرائے پر لینے کا فیصلہ نہیں کیا اور یوں ہی سنسان پڑا رہا۔ لیکن کچھ ہی دن پہلے اچانک وہ گھر بھی آباد ہو گیا، جب ایک آنٹی نے آ کر وہ خالی مکان کرائے پر حاصل کیا اور وہ باقاعدہ اس میں آ کر رہنے لگی۔ وہ اکیلی ہی وہاں شفٹ ہوئی تھی۔ میں نے جب ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو آنٹی نے بتایا کہ ان کے شوہر دبئی میں جاب کرتے ہیں اور وہ سال میں صرف ایک مرتبہ پاکستان آتے ہیں، 1 ماہ کے لیے رک کر واپس چلے جاتے ہیں۔ آنٹی نے یہ بھی بتایا کہ ان کا اپنی ساس کے ساتھ بالکل بھی نباہ نہیں تھا، اسی لیے وہ سسرال میں رہنے کی بجائے اکیلی ہی کرائے کے اس مکان میں رہنے لگی ہیں۔ آنٹی کی عمر اندازاً 45 سال کے قریب تھی۔ وہ عورت جسامت میں قدرے بھاری بھرکم تھی، مگر چہرے مہرے سے خوش شکل اور طبیعت کی نہایت خوش مزاج،
دلچسپ بات یہ تھی کہ پہلی ہی ملاقات میں وہ ہم سے اس قدر گھل مل گئیں جیسے برسوں پرانا تھا اللہ کو۔ ہم نے بھی ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ یوں آہستہ آہستہ ہمارا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ آنٹی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن جب اماں نے نرمی سے ان سے پوچھا کہ اولاد کیوں نہیں ہوئی تو انہوں نے بڑی افسردگی سے جواب دیا کہ بچپن میں ایک حادثہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے وہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہیں۔ انہوں نے بہت علاج کروایا لیکن کسی دوا یا ڈاکٹر نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ آنٹی کو ہمارے محلے میں آئے ابھی وہ مشکل ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ ایک دن وہ ہمارے گھر آئیں اور اماں سے بڑے محبت بھرے لہجے میں کہنے لگی، خالہ جان اگر آپ برا نہ منائیں اور اجازت دیں تو میں آپ کی چھوٹی بیٹی مہوش کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، دیکھیں نا آپ تو جانتی ہیں کہ میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں۔ اس تنہائی سے دل گھبرانے لگتا ہے، دیواریں بولنے لگتی ہیں اور دل پر ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ میں بھی صرف آپ کی بیٹی نہیں بلکہ میرے لیے بھی بیٹی جیسی ہی ہے۔ اس کے آنے سے میرا دل بھی بہل جائے گا اور وقت بھی اچھا کٹ جائے گا۔ آنٹی کی بات میں لحاظ، اپنائیت اور نرمی تھی۔ اماں نے اس کی یہ بات سن کر بخوشی اجازت دے دی۔ یوں مہوش پہلی بار آنٹی کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ روزانہ وہ صبح 9 بجے کے قریب آنٹی کے گھر چلی جاتی اور دوپہر تک وہیں رہتی۔ مہوش چونکہ کالج نہیں جاتی تھی بلکہ پرائیویٹ تعلیم حاصل کر رہی تھی اور صرف شام کے وقت اکیڈمی جاتی تھی، اسی لیے دن کا زیادہ وقت وہ فارغ ہی ہوتی۔ شروع میں مجھے تھوڑا عجیب لگا کہ وہ ہر روز آنٹی کے گھر جانے لگی ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر وہ وہاں وقت گزار کر خوش رہتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے۔ ادھر میں اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھی اور اب جاب کی تلاش میں تھی۔ میں نے مختلف کمپنیوں میں اپنی سی وی جمع کروائی ہوئی تھی اور کسی انٹرویو کال کی منتظر تھی تاکہ جلد از جلد نوکری شروع کر سکوں۔ ایک دن جب مہوش آنٹی کے گھر سے واپس آئی میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر پریشانی، بے چینی اور خوف واضح جھلک رہا تھا۔ وہ مجھ سے کوئی بات کیے بغیر فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چونکہ ہمارا کمرہ مشترکہ تھا تو میں بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے نرمی سے پوچھا، مہوش کیا بات ہے، کیا تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ لیکن وہ فوراً مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر لے آئی اور بولی، نہیں باجی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کیوں پریشان ہوں گی۔ میں نے چند لمحے بغور اس کے چہرے کو دیکھا اور محسوس کیا کہ اس کی مسکراہٹ محض دکھاوا ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں کی نمی اور چہرے کے تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ایسا ہے جو وہ مجھ سے چھپانا چاہتی ہے۔ حالانکہ آج سے پہلے مہوش نے کوئی بھی بات مجھ سے نہیں چھپائی تھی۔ اس کے دل میں بھی جو آتا وہ بلا جھجک اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کر لیا کرتی، لیکن اس دن مجھے صاف محسوس ہوا کہ مہوش کچھ نہ کچھ مجھ سے چھپا رہی ہے اور دانستہ طور پر وہ بات بتانا ہی نہیں چاہتی۔ میں نے اس وقت زیادہ خریدنا ضروری نہیں سمجھا، چونکہ اس کے امتحانات قریب تھے، اسی لیے میں نے یہی سوچا کہ شاید وہ پڑھائی کے دباؤ اور تیاری کے بوجھ کی وجہ سے پریشان ہو۔ چنانچہ میں نے اس کی حالت کو نظر انداز کر دیا۔ ایک رات کی بات ہے، ہم دونوں اپنے بستر پر سو رہی تھیں۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ اچانک مہوش ایک زوردار چیخ مار کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی چیخ اتنی شدید تھی کہ میری بھی آنکھ کھل گئی۔ میں نے فوراً بتی جلائی اور جب مہوش کی طرف دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ کمرے میں سردی تھی مگر وہ پورے جسم سے پسینے میں شرابور تھی۔ وہ خوف کے مارے کانپ رہی تھی جیسے کسی بہت بڑی دہشت نے اسے گھیر لیا ہو۔ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس لا کر اسے پلایا اور پریشانی سے پوچھا، مہوش کیا ہوا، تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ وہ چند لمحوں تک ساکت اور گمسم بیٹھی رہی، پھر ہولے سے بولی، ہاں باجی بہت بھیانک خواب تھا، بہت ہی خوفناک۔ یہ کہتے ہی اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور پیار سے تسلی دی، اچھا کچھ نہیں ہوتا، برے خواب آتے رہتے ہیں، تم ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میری تسلیوں کے باوجود وہ کافی دیر روتی رہی اور کانپتی رہی، پھر آہستہ آہستہ میری گود میں ہی سو گئی۔ میں نے نرمی سے اسے بستر پر لیٹایا، اس پر کمبل ڈالا اور لائٹ بند کر دی۔ یہ دوسرا موقع تھا جب مہوش نے اس طرح بھیانک خواب دیکھ کر چیخ ماری تھی۔ اس کی یہ حالت مجھے بہت الجھا رہی تھی۔ جب سے آنٹی ہمارے ساتھ والے مکان میں آ کر رہنے لگی تھی تب سے ہی مہوش کی حالت میں آہستہ آہستہ تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ میں جب بھی اسے پریشانی کی وجہ پوچھتی تو وہ ہر بار یہی جواب دیتی کہ امتحانات قریب ہیں اور اسے تیاری کی فکر ہے۔ اس نے جیسے ان امتحانات کو اپنے ذہن پر سوار کر لیا تھا۔ اگلے دن حسب معمول مہوش آنٹی کے گھر چلی گئی، لیکن دوپہر گزر گئی اور وہ واپس نہ آئی۔ اماں کو فکر لاحق ہونے لگی۔ وہ بے چینی سے بولی کہ راوی جا ذرا اپنی بہن کو دیکھ کے آ، ابھی تک واپس نہیں آئی۔ میں نے کہا اچھا اماں میں دیکھتی ہوں، اور آنٹی کے گھر چلی گئی۔ میں نے آنٹی سے مہوش کے بارے میں پوچھا تو وہ بڑی سادگی سے بولی، بیٹا وہ تو سو رہی ہے، کہہ رہی تھی کہ آنٹی مجھے نیند آ رہی ہے، میں جانا چاہتی ہوں، تو میں نے کہا یہیں سو جاؤ، شام کو چلی جانا۔ بس تب سے وہ سو رہی ہے۔ مجھے تھوڑا تعجب ہوا کیونکہ مہوش نے کبھی اس وقت نیند کا ذکر نہیں کیا تھا۔ خیر میں کمرے میں گئی تو وہ واقعی گہری نیند میں تھی۔ اس کا چہرہ پرسکون تو تھا لیکن کچھ ایسا تھا جو مجھے بے چین کر گیا۔ میں نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور آنٹی سے کہا اچھا آنٹی جب مہوش جاگ جائے تو اسے گھر بھیج دیجیے گا۔ آنٹی نے سر ہلا کر حامی بھر لی۔ میں واپس گھر آئی اور اماں کو سب کچھ بتا دیا تو اماں کو بھی حیرت ہوئی۔ وہ غصے میں بولی تو اسے جگا کے کیوں نہ لائی؟
گھر آ کے آرام سے سو جاتی، یہ کیا بات ہوئی؟ اماں کے لہجے میں ناراضگی تھی، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ میرے دل میں بھی بے چینی سی تھی۔ کچھ دیر بعد شام کو مہوش گھر واپس آئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، چہرے پر خوف اور الجھن کے واضح آثار تھے۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا مہوش؟ لیکن وہ کچھ بولے بغیر سیدھی کمرے میں چلی گئی۔ میں اور اماں بس اسے دیکھتی رہ گئیں۔ اماں نے شاید زیادہ نوٹس نہ کیا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ مہوش صرف خوف زدہ ہی نہیں، وہ شدید الجھن، بے چینی اور پریشانی میں بھی مبتلا ہے۔ اسی دن اس نے شام کو اکیڈمی بھی جانے سے انکار کر دیا۔ جب اکیڈمی سے اس کی ٹیچر حمیرہ کا فون آیا اور انہوں نے پوچھا کہ مہوش کیوں نہیں آئی، تو میں نے بھی یہی بہانہ بنا دیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ آج اکیڈمی نہیں جا سکی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے مگر مہوش کی طبیعت اور مزاج میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ پہلے سے زیادہ چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اکثر اوقات وہ کھوئی کھوئی سی رہتی۔ میں بات کرتی تو اچھل پڑتی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نفسیاتی مریضہ بنتی جا رہی ہو۔ مجھے تشویش ہونے لگی کہ آخر ایسا